کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن سے بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا یہ بات امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم محمد وآل محمد وسل فرجهم، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة، يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام، وعليكم السلام، يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك،
فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. صلى على محمد وعج. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أمي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام ثم الله فضلنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فاضوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. بآواز بلند نعرہ صلوات. عیاں ہوتا ہے حق گمراہیاں جب حد سے بڑھتی ہیں. عیاں ہوتا ہے حق گمراہیاں جب حد سے بڑھتی ہیں. شبیہ راستی کی خون سے دھل کر نکھرتی ہیں. علی کے گھر کا کیا کہنا شہیدوں کا ہے گہوارہ. یہ وہ گھر ہے جہاں قربانیاں پروان چڑھتی ہیں. عیاں ہوتا ہے حق. یہ حق شناس محمد کا دل ربا ہے حسین. یہ حق شناس محمد کا دل ربا ہے حسین. یہ فخر جان تولا ہے فخر جان رسول. جبی پہ آج بھی اسلام کے لکھا ہے حسین. تمام قوم زمانہ کو جس پہ نازا ہے کہ خاک نور ہو جس سے وہ معجزہ ہے حسین. یہ حق شناس محمد کا دل ربا ہے حسین. بآواز بلند صلوات.
فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد. جو بزرگ ہیں وہ صوفے پر بیٹھ جائیں تاکہ جگہ بن جائے گی. جتنے بزرگ ہیں وہ صوفے پر بیٹھ جائیں تاکہ جگہ بن جائے گی. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد پر. اور بھی جو بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے تاکہ ذرا جگہ بن جائے گی. 2 آدمی ابھی اور بیٹھ سکتے ہیں. بیٹھیے 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 بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد. علیکم السلام ورحمۃ. بڑھ جائیے بڑھ جائیے بڑھ جائیے. بارہا کی سنی ہوئی آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے مخاطب قرار دیتے ہوئے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی
پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نظروں سے اوجھل ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یؤمنون بالغیب، قرآن انہی لوگوں کو مقام ہدایت میں رکھتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر غیب پر ایمان ہے تو انسان یقیناً مومن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ہدایت یافتہ اور قرآن سے استفادہ اور فائدے حاصل کرنے والے وہ افراد ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نگاہوں سے غائب ہے، اللہ اوجھل ہے۔ جب اللہ اوجھل ہے اور نگاہوں سے غائب ہے تو پروردگار عالم کو کون دل سے مانتا ہے اور کون دل سے نہیں مانتا، کس کا عقیدہ اللہ پر ہے اور کس کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں۔ مگر اللہ نے کہا اگر تم کو شناخت چاہیے، اس نے ہر چیز کی کہیں نہ کہیں شناخت، ایسٹ ویسٹ کی بھی شناخت رکھ دی، جہاں سے نکل رہا ہو اور جہاں ڈوب رہا ہو، یعنی اللہ نے ہر جگہ کا ایک شناخت رکھ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ شناخت نہ رکھی ہو۔ انسان کی بھی ایک شناخت ہے کہ اصل انسان جو ہے ہیلمٹ جو ہے وہ سر ہی پر لگایا جائے گا، دل پر کوئی چیز نہیں لگائی جائے گی۔ تو اللہ نے ہر چیز کی ایک شناخت رکھی ہے۔ جب پروردگار عالم نے شناخت رکھی ہے تو دعویٰ تو بہت سے سب کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، آپ کی بزم میں آ کر کے بڑی بڑی لنترانیاں کر رہے ہیں لوگ، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں آپ کا بھی مرید ہوں اور آپ کے رب کا بھی میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ اس اقرار سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اس وقت ان کی باتوں پر بھروسہ ہو سکتا ہے اگر یہ پیغمبر کی پیروی کر رہے ہوں۔ اگر پیغمبر کی پیروی ان کی زندگی میں جھلک رہی ہے تب تو مانا جائے گا کہ یہ خدا کو دوست رکھتے ہیں، ورنہ دعویٰ ہے جس کی کوئی علامت اور شناخت نہیں ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے اپنی محبت کی شناخت رکھا ہے محبان آل محمد، اور یہ 14 معصومین علیہ السلام کو اپنی ذات کا نمائندہ بنایا ہے۔ اگر کسی نے ان کی پیروی کی تو وہ خدا کو دوست رکھتا ہے، اور اگر ان کی پیروی نہیں کی تو دعویٰ تو ہوگا مگر کوئی اس کی دلیل نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ دوست اسی کو رکھتا ہے جو نبی کی پیروی کرے۔ تو اب نبی کی پیروی کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے 2 چیزوں کی تاکید کی ہے، ایک زبان سے کچھ کہا ہے اور ایک پیغمبر اکرم نے عمل کر کے کچھ دکھلایا ہے۔ اب جیسے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عمل کر کے بھی دکھلا دیا۔ تو پیغمبر کے عمل میں کچھ چیزیں ہیں جس کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ بتائیے کہ پیغمبر نے نماز کتنے دنوں پڑھائی؟ 10 سال پیغمبر نے نماز پڑھائی، 10 سال پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے۔ سن 3 ہجری میں نماز واجب ہوئی ہے، ورنہ اس کے پہلے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، اور وہ نماز ابراہیمی تھی جو مکے میں پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز جو ہم کو ملی ہے، پیغمبر نے تقریباً 9-10 برس یہ نماز سکھائی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب آپ بتائیے جس نماز کو 9 برس پیغمبر نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا، دکھایا تھا، اس نماز میں کوئی ہاتھ کھول رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کوئی یہاں پر ہے، کوئی یہاں پر ہے، مختلف انداز جب پائے جا رہے ہیں تو جس کو پیغمبر نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے پیغمبر نے جب اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو نمازیں بتائی تھی، وہ یہ طے نہ کر سکے کب ہاتھ کہاں رکھا جاتا ہے، کب کھولا جاتا ہے، تو وہ پیغمبر اگر یہ کہہ کے چلا جائے کہ تم ہمارے اہل بیت پر ایمان لاؤ اور جیسا ہم ان کو مانتے ہیں تم بھی مانو، اور 6 مہینے آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر گئے ہیں در اہل بیت کے اوپر
اور جانے کے بعد نماز جب ختم ہوتی تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ تو اب بتائیے کہ جب 9 برس کا عمل نہیں امت یاد کر سکی تو اب بتائیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ یہ امت ہے جو پیغمبر کی، مگر اللہ نے بارہا نبی کے ذریعے سے ان باتوں کو بیان کر دیا کہ یاد رکھنا یہ اہل بیت اگر نہ ہوتے، دیکھیے ہم یہ نہیں کہ ہم خود شیعہ ہیں لہذا طرفداری کر رہے ہیں، نہیں، میں شیعہ ہونے کے حیثیت طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات نقل کر رہا ہوں۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ایک عجیب و غریب بیان ہے جس کی طرف میں اشارہ کر دوں تاکہ ہمارا یہ مجمع جو نوجوان طبقہ ہے وہ بھی سامنے سمجھ لے کہ وہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے من عرفہا بحقہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس کسی نے فاطمہ کو پہچان لیا، جس کسی نے فاطمہ کو پہچان لیا وہی شب قدر کو پہچانے گا، اور اگر فاطمہ کو نہیں پہچانا تو شب قدر کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ من عرفہا بحقہا، حق کے ساتھ، اگر کسی نے فاطمہ زہرا کو حق کے ساتھ پہچان لیا فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کو پہچان لیا۔ اب عزیزان گرامی، نبی کی یہ حدیث، معصوم کا یہ ارشاد کہ جس کسی نے بھی فاطمہ کو، دیکھیے فاطمہ کو پہچانتے سب تھے، جب سب پہچانتے تھے، مگر رشتہ نبی کی بیٹی کے حیثیت سے پہچانتے تھے، لیکن وہ معرفت جو نبی دے کے گئے تھے اس انداز سے اگر مانتے ہوتے تو دروازہ ہی نہیں گراتے۔ دروازہ گرانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ان کی معرفت سے نہیں پہچان رہے تھے۔ اب امام نے فرمایا کہ من عرفہا بحقہا، جس کسی نے بھی فاطمہ کو ان کی حقیقت کے اعتبار سے پہچان لیا وہی شب قدر کو پہچانے گا۔ اب وہ عجیب و غریب ارشاد ہے معصوم کا۔ دیکھیے قرآن کا مشہور و معروف سورہ ہے جس کو ہر آدمی، ابھی بھی آپ سب نمازوں میں پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے آ چکے ہوں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ جب شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو یہ نہیں کیا نازل ہو چکا، یہ نہیں اللہ نے کہا نازل ہو چکا۔ انا انزلناہ، ہم اسے ہر شب قدر میں نازل کرتے ہیں، اور نازل ہوتا ملائکہ بھی آتے ہیں، اور ملائکہ سے قوی فرشتہ روح بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ اس کا جواب کوئی دنیا کا فرقہ دے ہی نہیں سکتا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں فرشتہ آ رہا ہے، کس کے گھر میں آ رہا ہے، کس جناب کے پاس آ رہا ہے، کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا سوائے ہمارے اور ہمارے فرقے کے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک آغوش فاطمہ کا امام رہتا ہے جس کے پاس فرشتہ بھی آتا ہے، ملک بھی آتا ہے، یعنی شب قدر اگر زندہ ہے تو فقط آغوش فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اب قرآن کی آیت ہے، قرآن سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب شب قدر ہے تو شب قدر میں ایک کا ہونا ایسا ضروری ہے جس کے پاس ملک آئے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، سوائے ہر زمانے میں ایک امام رہا، آج تک امام غائب ہیں، اور جب امام غائب ہیں تو یہ بھی یاد رکھیے گا پروردگار عالم کی بے شمار صفتیں ہیں، بے شمار صفت ہے اللہ کی ہر صفت کی شباہت اللہ نے رکھی۔ دیکھیے ایک بڑا ٹکڑا، اتنا بڑا فیروزے کا ہے، اس کے ٹکڑے کر ڈالے اور باریک سے باریک کری نکال کر کے ناک کے کیل کے برابر بھی ہے، تو جتنا اثر اس فیروزے کے اندر ہے وہی تو ہوگا۔ آج جو ڈی این اے پہچانا جا رہا ہے وہ کیسے پہچانا جا رہا ہے؟ یعنی اگر ذرہ برابر کوئی چیز مل گئی، کہا اس سے اس کے جڑ تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہے تو اب اس چھوٹے سے ٹکڑے سے آپ بڑے ٹکڑے کے اندر پائے جانے والی تمام صفتوں کو سمجھ لیں گے۔
اب پروردگار عالم کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان ساری صفتوں کی نمائندگی اہل بیت کے اندر ہے۔ اب یہ کبھی ظاہر ہو رہی ہے، کبھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے لیے آپ سورہ مبارکہ یاسین میں پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جو ہے وہ ہماری طرف سے زبان کا محتاج نہیں ہے، بس ہو گیا، اس نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے، اور اس صفت کو بھی ظاہر کر دیا۔ کس نے ظاہر کر دیا؟ اب دو تین اشارے کر کے جو اصل بات سنانی ہے اس کی طرف آ جاؤں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ فقط یہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اب آنے والوں نے لا کے زندہ کو تابوت میں رکھا تھا، کیا کہا تھا کہ میں اس جنازے پر نماز پڑھ دوں تو زندہ مردہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اللہ کی نمائندگی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے بعد سے بدتمیزی کر دی ذرا سا، تو امام حسن مجتبیٰ نے اس مجلس اور اس محفل میں ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ تجھ کو شرم نہیں آتی؟ مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی امام نے کہا سارے علامتیں عورتوں کی نمودار ہو گئی۔ اذا اراد شیئا یقول، اللہ کا ارادہ وہ ہے جو کہتا وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ظاہر کر دیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مومن کو مومن کے جنازے میں جانے کی تاکید ہے، مومن کو مومن کے جنازے میں تاکید جانے کی ہے، اور اگر کوئی غیر ہے ہمسایہ بھی ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا ہمسایہ جو ہے غیر مومن ہے اور اگر خدا نخواستہ مومن کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا تو وہ بھی اگر جانا چاہے روکا نہیں جائے گا کہ تم نہیں جا سکتے ہو میت میں۔ مگر کسی کو اگر کوئی روک دے، منع کر دے کہ ہمارے جنازے میں کافر نہ آئے، تو اب معلوم ہوا کہ فاطمہ زہرا کے دہن سے اگر کسی کے لیے کافر نکل گیا تو وہ ہو جائے گا کافر، چاہے آپ اسے کتنا ہی بلند کیوں نہ کریں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کا مرتبہ اتنا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہمارے جنازے میں کافر نہیں آنا چاہیے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کافر اگر کسی مومن کے جنازے میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کافر نہ آئے، تو انہوں نے اس لیے نہیں منع کیا۔ اور عزیزان گرامی، ایک سوال ذہنوں میں چلتا رہتا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بھی پھرتا رہتا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں آئیں گھر میں جب امیر المومنین تھے؟ کیوں آئیں دروازے کے اوپر؟ جب امیر المومنین گھر میں تھے تو فاطمہ زہرا آئیں تو کیوں آئیں؟ عزیزان گرامی، اہل بیت کے فیصلوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ فاطمہ زہرا نے کیوں آ کر کے دروازے کے اوپر کہا کہ تم لوگ کیا دروازے کو جلا دو گے؟ عزیزان گرامی، اگر فاطمہ نہ آتی تو وہ ان کا ظلم ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ فاطمہ زہرا آئی ہیں، ایک طرف امیر المومنین کی حمایت بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف ظالم کا ظلم بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تو اتنے ہیں۔ آج بھی انڈیا کے اندر ایسا میں نے دیکھا کہ اگر کوئی عورت بھی پھر رہی ہے روڈ کے اوپر تو اس کو عورت آتی ہے پولیس والی اور وہ پکڑ کے لے جاتی ہے، مرد نہیں لے جاتا۔ یعنی 1400 سال پہلے کتنے بے غیرت تھے یہ لوگ کہ انہوں نے عورت کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا اور نبی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اندازہ لگا کہ یہ فاطمہ زہرا کیوں آئی تھی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں، اگر نہ آئی ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو عظمت بیان کی ہے آیے تطہیر میں، ایک اور ان کی طہارت کے پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ فاطمہ زہرا کو اللہ نے مرکز طہارت قرار دیا ہے۔ جب فاطمہ زہرا کو مرکز طہارت قرار دیا ہے تو عزیزان گرامی یہ یاد رکھیے، ہمارے یہاں تصور جو طہارت کا ہے وہ یہی نہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے پاک کر دیا جائے، پانی سے پاک ہو جائے گا
اور مٹی سے پاک ہو جائے گا، سورج سے پاک ہو جائے گا۔ ابھی مولانا پڑھ تو رہے تھے حدیث کے ساتھ، اس کے اندر کہا کہ انہی کے وجود سے سورج بنا ہے، انہی کے وجود سے پانی پیدا ہوا ہے، انہی کے وجود سے زمین بنی ہے۔ جب سب کچھ انہی کے وجود سے بنا ہے تو یہ یاد رکھے جو سورج کے بننے کے بعد پیدا ہوگا اس کے اوپر سورج اثر کرے گا، جو زمین کے پیدا ہو جانے کے بعد ہوگا اسے زمین پاک کرے گی۔ اگر جو سورج اور چاند اور پانی اگر پیدا ہوا ہے ان کے صدقے میں، اب دیکھیے ہم اور آپ کو تو یہ پانی پاک کر دے گا، سورج پاک کر دے گا، زمین پاک کر دے گی، مگر اہل بیت کو نہ سورج پاک کرے گا، نہ زمین پاک کرے گی، نہ ہوا پاک کرے گی، کچھ نہیں پاک کرے گا۔ تو اب ان کی طہارت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں ان کو طاہر بنایا؟ ان کی طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ تو اب آئیے مفاتیح پڑھ لیجئے۔ مفاتیح میں ہے پروردگار عالم کے ناموں میں بے شمار اللہ کے نام ہیں، انہی بے شمار ناموں میں ایک نام ہے یا طاہرو۔ جب اللہ کا نام یا طاہرو ہے تو اب اللہ پاک ہے، اس کے معنی کیا ہوا؟ اللہ پاک ہے کیسا؟ یعنی کیا اللہ میں بھی نجاست و طہارت ہے؟ نہیں، اللہ پاک ہے۔ طاہر کے معنی ہے کیا؟ آئیے، طاہر کے معنی اللہ جب طاہر ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ طاہر کے معنی اللہ جب طاہر ہے، اللہ کی جیسی کوئی ذات ہی نہیں ہے، اور اللہ کا نہ کوئی نمونہ ہے، نہ اللہ کا کوئی بدل ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے بھی نہیں ہے۔ تو خدا وحدہ لا شریک ہے، منفرد ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ جب وہ طاہر کے معنی یہ ہوئے تو اس نے مرکز طہارت اور آل محمد کو طاہر بنایا ہے، تو کہا جیسے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ نبی جیسا ہو سکتا ہے، نہ علی جیسا ہو سکتا ہے، نہ فاطمہ اور آل محمد جیسا۔ دنیا گزر گئی، بڑے بڑے پیدا ہوئے، لیکن کوئی یہ نہ کر سکا کہ ہم علی جیسے ہیں، کوئی نہ کہہ سکا، کوئی بھی نہیں کہہ سکا ہم علی جیسے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طاہر کے معنی ہے یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے مقابل میں دنیا میں کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب وہ فاطمہ زہرا جو ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں غیر از پیغمبر، وہ تو پیغمبر کی بیٹی ہی تھی، آدم سے لے کر کے اور عیسیٰ جیسے بڑے نبی، اور ان کے بعد جو 2-3 نبی پیدا ہوئے ہیں جو صاحب شریعت نہیں تھے، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں فاطمہ زہرا سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب سے فاطمہ زہرا افضل ہیں، اور فاطمہ زہرا کی افضلیت کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو فاطمہ زہرا سب سے افضل ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ اور بعد کے انبیاء سب سے افضل ہیں، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آدم افضل ہیں یا رسول اللہ ہے؟ رسول اللہ افضل ہے نا۔ آدم افضل ہے یا رسول اللہ؟ تو سب کہیں گے کہ رسول اللہ افضل ہیں۔ اچھا، نوح افضل ہے یا رسول اللہ؟ تو سب کہیں گے کہ رسول اللہ افضل ہیں۔ ابراہیم افضل ہیں یا رسول اللہ؟ سب کہیں گے کہ رسول اللہ افضل ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے افضل ہیں رسول اللہ۔ جب رسول اللہ سب سے افضل ہیں تو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لہذا فاطمہ آدم سے بھی افضل ہے، فاطمہ نوح سے بھی افضل ہے، فاطمہ ابراہیم سے بھی افضل ہے، فاطمہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا اتنی عظمت رکھتی ہے، اتنی عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، اور فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے ایک پیغمبر کی حدیث جو یہ کہہ رہی ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا دل کا ٹکڑا اکڑا نہیں کہا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے بس۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب ٹکڑا ہے تو نبی اگر سب سے افضل ہے تو فاطمہ بھی سب سے افضل ہے۔ دیکھیے دنیا کا ایک اصول ہے کہ جیسے جیسے روابط ہوتے اسی اعتبار سے بلایا جاتا ہے۔ اب ایک شخص کے یہاں شادی ہے تو اس کو کارڈ بھیجنا ہے تو کسی کو موبائل پسند کر دیا،
خبر دے دی موبائل کے اوپر، کسی کو جو ہے وہ جا کر کے اس کے گھر دے دیا، کسی کو فون کر کے خبر دے دی۔ تو جتنا اہم آدمی رہے گا اسی اعتبار سے اقدام بھی ہوگا، جو اس کی نگاہ میں سب سے افضل ہے اس کو جا کر کے منائیں گے بھی، اس سے وعدہ بھی لیں گے کہ آپ کو آنا ہی آنا ہے۔ جب معلوم یہ ہو کہ عظمت اتنی ہوتی ہے تو آدمی خود جاتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے سلسلہ معصوم میں ہیں جناب صلوات پڑھ ایک اور صلوات، سارے انبیاء ہمارے اور ہمارے ائمہ یہ حضرت آدم سے پیدا ہوئے، صلب آدم سے سبھی پیدا ہوئے، لیکن واحد فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا یا رسول اللہ معراج پر آئیے اور نور فاطمہ لے جائیے، تو اہمیت ہے۔ سب صلبوں سے منتقل ہوئے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کو اللہ نے بلا کے معراج کی بلندیوں پر دیا ہے۔ تو اہمیت فاطمہ زہرا کی اس قدر زیادہ ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، وہ بھی قرآن میں 30ویں پارے میں ایک آیت ہے، اذ النفوس زوجت، کہ شادیاں کی جائیں گی، اور اذ النفوس زوجت، شادیاں کی جائے گی، اور جتنے بھی ہیں اس وقت مومن جب در جنت پر جائیں گے تو وہاں کے اوپر ایک مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا والی بیوی قیامت میں بھی بیوی رہ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، رہ بھی سکتی ہے اور چھوٹ بھی سکتی ہے نا۔ اب ہم اس کے بعد چونکہ ہمارے درمیان آپ سب کو اہل دانش و اہل نظر ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چھوٹ جائیں گے اور کچھ ساتھ جائیں گی بیویاں ہمارے آپ کے ساتھ۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ سورہ مبارکہ حدید میں کہ الحقن بہم ذریتہم، ہم مرنے کے بعد ذریت کو ملا دیں گے، مگر شرط لگائی ہے کہ اگر باپ مومن ہے اور بیٹا بھی مومن ہے تو ملا دیں گے، اور اگر بیوی مومن ہے، شوہر کا دونوں کا عقیدہ ایک ہے تو ہم ملا دیں گے۔ اب معلوم یہ ہوا قیامت کا دن جب آئے گا تو قیامت کے دن بہت سی بیویاں چھوٹ جائیں گی، خدیجہ تو چلی جائیں گی، خدیجہ چلی جائیں گی، لیکن کچھ چھوٹ جائیں گی۔ اب جب چھوٹیں گی تو اب کون کون چھوٹے گا مجھے کیا معلوم کون چھوٹے گا۔ جو رسول اللہ کے ہم خیال ہوں گی وہ جائیں گی، اور جو رسول اللہ کے ہم خیال نہیں ہوں گی نہیں جائیں گی۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات بہت سے دنیا سے چلے جاتے جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، بہت سے مومن ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں، بہت سی ایسی مومنات ہیں جو دنیا سے گئی ہیں مگر ان کی شادیاں نہیں ہوئیں۔ تو اب قیامت کا دن جب آئے گا در جنت کے اوپر جب سب پہنچیں گے تو وہاں قرآن مجید کہتا ہے اذ النفوس زوجت، ٹھہرائے جائیں گے، اور ٹھہرانے کے بعد سے پروردگار عالم کہے گا اپنی بیوی کے ساتھ جائیے، اور ابھی یہاں نہیں، چونکہ آواز عورتوں میں بھی جا رہی ہے لہذا نہیں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی کا اپنی بیویوں کے ساتھ جائیے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اذ النفوس زوجت، وہاں شادیاں ہوں گی در جنت پر، کہاں بیویوں کا انتخاب ہوگا، بہت سوں کی بیویاں چھوٹ جائیں گی، موسیٰ کی بیوی چھوٹ جائیں گی، نوح کی بیوی چھوٹ جائیں گی، لوط کی بیوی چھوٹ جائیں گی، اب نہ جانے کتنے انبیاء کی بیویاں چھوٹ جائیں گی۔ لیکن عزیزان گرامی کیا شرف ہے، کیا شرف ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ سب کی بیویوں کے لیے، مگر نہ تو معصوم کی بیوی نہیں چھوٹے گی جو امام کی ماں ہے، امام کی ماں نہیں چھوٹے گی۔ اب عزیزان گرامی وہاں اسی آیت کی تفسیر میں النفوس زوجت کہ صرف اور صرف انبیاء کی بیویاں چھوٹیں گی، مگر علی کا رشتہ فاطمہ سے نہ دنیا میں ٹوٹا ہے نہ آخرت میں ٹوٹے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
تو عظمت یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا رہی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں امیر المومنین شادی نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیے جب آدمی کے گھر میں خود روٹیاں موجود ہیں تو وہ دوسرے کے گھر کی روٹی یا دوسرے کے گھر کے کھانے کا انتظار کیوں کرے گا؟ وجود فاطمہ میں جیسے آدمی اگر ایک خدا کو مان رہا ہے تو ساری توجہ اسی کی طرف ہے، وہ دو خدا نہیں مانے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ کی ذات میں صفات خدا پائے جا رہے تھے کہ علی کو مستغنی کر دیا، ایک کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ تو قیامت کا دن جب آئے گا تو اذ النفوس زوجت، نفسوں کی شادیاں، انسانوں کی شادیاں کی جائے گی۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت یہ ہے کہ شہزادی کو پروردگار عالم نے جو مرتبہ دیا وہ کسی کو مرتبہ نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انداز کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو جس مقام پر رکھا ہے، دیکھیے اللہ کی مشیت ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہے یعنی اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو جب یہ قرآن کی آیت موجود ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ لوگ وہی پسند کریں گے جو خدا پسند کرتا ہے، آپ اس کو ناپسند کریں گے جس کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں پڑھے دیتا ہوں آیت آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے ابو لہب سے؟ کون انہوں نے ہماری جائیداد لی ہے؟ کون ہمارا مال چھینا ہے ابو لہب نے؟ مگر ابو لہب سے ہمارا اختلاف ہے، اور انہی کے بھائی ابو طالب، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف کی وجہ نہ مال ہے نہ دولت ہے، اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار نبی کے کردار سے مل گیا تو ابو طالب کو مان لیا، ان کا کردار نہیں ملا لہذا نہیں مانا۔ بلال ہمارے کوئی خاندان کے تھوڑی ہیں، بلال ہمارے کوئی رشتہ دار تھوڑی ہیں، لیکن ہم نے بلال کو دیکھا، بلال کا ذہن رسول اللہ کے ذہن سے مل رہا ہے تو قبول کر لیا۔ کہا اگر آپ نے بیٹیاں دے دی ہیں ہوا کرے سسر، ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، اگر آپ کا ذہن رسول اللہ سے مل رہا ہوتا تو ہم مان لیتے، اور ورنہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں رسول اللہ نے بھی سب کچھ چھپا کے نہیں رکھا ہے، سب قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ ایک مشہور سی آیہ کریمہ ہے، قرآن ارشاد فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اب ان کا حشر کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے اسی آیت کریمہ، اور یہ آیت کہیں دور نہیں ہے، اسی آیت سے ملی ہوئی ہے جس کو آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی آیت سے ملی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، بس اذیت دی، قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے یلعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا۔ آیت کو یہاں ختم ہو جانا چاہیے، اگر ختم ہو جاتی آیت تو بات پوری ہو گئی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں یلعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، کافی ہو گئی بات۔ اور جو بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا وہ شیطان بنے گا، اور جو جہنم کا مستحق بنے گا اللہ نے لعنت بھیج دی ہے۔ مگر اللہ نے آیت کو بڑھا دیا، یلعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ لعنت بھیجواتا ہے، اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی۔ تو اب وہ لعنت دنیا والی لعنت یہ بھی جو ہے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو گئی، لیکن آیت پھر آگے بڑھ گئی، آیت نے کہا یلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ اب معلوم ہوا دنیا میں بھی لعنتی ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ اچھا اب تو آیت کو چپ ہو جانا چاہیے تھا،
آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا مگر آیت آگے بڑھی. آگے بڑھ کے آیت کرتا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. جیسے شادی کے لیے آدمی جو ہے کھانے کا اہتمام کر لیتا، کہا ان کے لیے میں نے تیار کر رکھا عذاب. اے پالنے والے تیرے تو عذاب کی ہلکی سی اگر، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ حقیقتاً کسی کو مبتلا عذاب کرنا چاہے تو ایک رومے میں اتنا درد پیدا کر دے گا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک رومے میں اتنا درد پیدا کر سکتا ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ارے وہ کہنے کی بات ہے کہ مچھر ناک میں چلا گیا، مچھر چھوڑیے، یعنی اگر پروردگار عالم عذاب پر اتر آئے تو سر بھنبھنائے گا. تو عزیزان گرامی، اعد لہم عذابا، اللہ نے ان کے لیے عذاب اکٹھا کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت پھر رک گئی ہوتی مگر نہیں رکی. عذابا مہینا، کا بڑا توہین والا عذاب فراہم کر دیا ہے. تو اب یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی کہ ان الذین یؤذون اللہ، جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے وہ زمین اور آسمان، دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کے لیے عذاب معین کیا ہے. الذین یؤذون اللہ، یہ اذیت کا لفظ یاد رکھیے گا، اذیت جن لوگوں نے دی ہے. اب آئیے ہم کیا کریں، بخاری نے تو لکھ دیا ہے، بخاری نے لکھ دیا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. تو معلوم ہوا فاطمہ معیار ہیں، وہ معیار ہیں کہ اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت دے دی تو پروردگار عالم کی لعنت کا وہ مستحق ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں ہو. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ یہ ہے کہ ان کو اذیت نہیں دینی چاہیے. فاطمہ جتنی مرتبہ ان کا جس قدر مرتبہ بلند ہے، ان کے بلندی مرتبہ کو درک کرنا صرف احادیث ہی سے ممکن ہے. اگر حدیثیں نہ ہوں تو فاطمہ زہرا کی شناخت ناممکن ہے. بس ایک آخری حدیث اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں، آیتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں. پیغمبر اکرم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے فقط کہ ہمارے یہاں ہے. ارے آپ لوگ تو نہیں ہیں. دار قطنی نے اسے لکھا جو علماء اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے. واقعہ کہ پیغمبر بیان کر رہے تھے، ایک شخص نے کوئی نامناسب کام کیا اور بہت پرانا پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، پیغمبر کے ساتھ رہنے والا بھی تھا. کوئی نامناسب کام کیا، جب نامناسب کام کیا تو پیغمبر نے کہا سزا دی جائے گی. اس نے جواب میں یہ کہا یا رسول اللہ میں تو پرانا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں پرانا کلمہ پڑھنے والا ہوں، کم سے کم میرے ساتھ تو کچھ رعایت ہو. یعنی کلمہ پڑھنے والا پرانا تھا، خاندانی نہیں تھا، خاندانی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. کلمہ پڑھا اس نے، ایمان لایا ہے. عزیزو پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی ہو، اگر میری بیٹی بھی ہے تو وہ بھی قانون اسلام کے نیچے ہے، قانون اسلام سے اوپر نہیں ہے. اب عزیزو بات ابھی مکمل کرنے سے پہلے سنا دوں آپ کو، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا پیغمبر نے کہا تم بخشے نہیں جاؤ گے، تم کو سزا دی جائے گی، تو اگر نو مسلم سزا پا سکتا ہے تو ہم اور آپ خاندانی اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اگر غلطی کریں گے تو کیا پیغمبر معاف کر دیں گے؟ معاف نہیں کر سکتے. اب پیغمبر نے جب یہ بات کہی کہ کوئی بھی غلط کام کرے گا چاہے میری بیٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اسلام کے نیچے ہے، اسلام سب کے اوپر ہے. شہزادی کو اچھا نہیں لگا، یہ جملہ پسند نہیں آیا.
اور جب پسند نہیں آیا تو پیغمبر ابھی خطبہ ہی دے رہے تھے کہ اتنے میں جناب جبرائیل آئے، اور جناب جبرائیل نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کا بھیجا ہے اور یہ آیت بھیجی ہے، اور آیت کیا تھی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ سے شرک ہو گیا تو آپ کے سارے عمل ڈیلیٹ ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ اب بتائیے پیغمبر کو جب یہ آیت ملی اس کے اندر یہی ہے کہ اگر آپ سے شرک ہوا تو آپ کے سارے عمل ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ پیغمبر نے سنا یہ آیت لے لی، کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ ظاہر آدمی سوچے گا میں اسے کیسے آپ سب تک منتقل کروں بات کو؟ ایک صلوات پڑھ دیں۔ دیکھیے اگر بات کہنے کی ہے، دونوں پیر اٹھا لیجئے تب میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا، دونوں پیر اٹھا لیجئے، تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو ایک ناممکن عمل ہے، آپ 2000 نہیں کہ 20,000 بھی دے دیں، 2 لاکھ 2 کروڑ بھی دے دیں تو ابھی میں دونوں پیر تو نہیں اٹھا سکتا ہوں، ناممکن ہے نا، یعنی دونوں پیروں کا اٹھانا ناممکن ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک ناممکن عمل تھا، پیغمبر سوچنے لگے ملائکہ نے مجھ سے توحید سیکھی ہے، کروبین نے مجھ سے سیکھی ہے، جب ہم نے تسبیح کی ہے تو ملائکہ کو تسبیح کا سلیقہ آیا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، سارا عمل آپ کا جو ہے ضائع جائے گا۔ تو ہم سے کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ جیسے دونوں پیر اٹھا نہیں سکتا کوئی تو ایسے ہی شرک بھی نہیں ہوگا، یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ پیغمبر یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس آیت کے اندر اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ابھی پیغمبر سوچ ہی رہے کہ پھر جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ آیت بھیجا ہے اللہ نے۔ کہا کیا ہے؟ تو آیت آئی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو دنیا برباد، سب قرآن کی آیت ہے، اگر کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے اس آیت کو بھی لے لیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی تو سمجھانا بھی مشکل تھا۔ اب پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کائنات میں 2 خدا، اب جس نے خود ذات احدیت کو، اللہ کو جس نے سب سے پہلے پہچانا ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ کائنات میں اگر 2 خدا ہوں گے تو دنیا جو ہے وہ ضائع و برباد ہو جائے گی، وہ سوچنے کیا ممکن ہے کہ 2 خدا ہو زمین کے اوپر؟ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر 2 خدا ہوں، یا اگر کے ساتھ آیت آ رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ اب سوچ رہے ہیں پیغمبر، اور جبرائیل دے کے جانے کہے جبرائیل ٹھہرو، جبرائیل ٹھہرو، ٹھہر گئے جناب جبرائیل ٹھہر گئے۔ اب جو جناب جبرائیل ٹھہرے ہیں تو کہا اے جبرائیل یہ بتاؤ ان آیتوں کا انداز کیا ہے؟ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو ہم سے شرک نہیں ہو سکتا، کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر فاطمہ بھی ہوگی تو بھی وہ اسلام کے نیچے ہے، تو پروردگار عالم نے اس پورے سلسلے کو بدل دیا کہ نہ کائنات میں 2 خدا ہو سکتے ہیں، نہ نبی سے شرک ہو سکتا ہے، نہ فاطمہ سے کوئی غیر از اسلامی کام سرزد ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا پروردگار عالم نے ایک خوشی کے لیے قرآن میں 2 آیتوں کو نازل کر دیا کہ فاطمہ زہرا اس طرح عزیز تھے رب العزت کو، مگر نبی کے بعد شہزادی کا کوئی احترام نہیں ہوا۔ 75 دن والی روایتوں کی روشنی میں گزر چکی ہے، 3 دن گزر گئے، اور 90 دن والی روایتوں کے حساب سے شہزادی
کہ شہادت آنے والے مہینے میں ہے، 3 جمادی الثانیہ کو، 7 جنوری کو، یا کچھ چاند کے حساب سے آگے پیچھے ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی کے بعد جس اذیتوں میں رہی اس کا میں فقط اشارہ کر سکتا ہوں۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سے فاطمہ زہرا زخمی ہوئی تھی اس وقت سے کبھی وہ کھڑی نہیں ہوئی کبھی فاطمہ زہرا، جب بھی رہی جھکی 75 دن یا 90 دن وہ جھکی رہی، کبھی کھڑی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ حل نہیں ہوتا۔ جب 5ویں امام کا زمانہ آیا تو ایک صحابی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، آپ کے دادی کے لیے روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب سے وہ زخمی ہوئیں وہ کبھی کھڑی نہیں ہوئی، ہمیشہ جھکی رہی۔ تو امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کے کلیجے میں پیوست ہو گئی تھی، لہذا فاطمہ جب کھڑی ہو رہی تھی تو پسلیوں کی ہڈیاں وہ جگر میں چبھنے لگتی تھی۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طرح کا ایک سوال جب چھٹے امام سے ہوا کہ امام سے پوچھنے والے نے کہ مولا زینب کبریٰ کو جب اسیر کیا گیا کربلا سے شام تک کبھی زینب کھڑی نہیں ہوئی، جھکی رہی، تو کہا وجہ یہ تھی سکینہ کا گلا تھا، زینب کا بازو تھا۔ جب شہزادی زینب کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں ارے میرا گلا دکھ رہا ہے، اے پھوپھی اماں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل برحمت فرما، بے روزگار کو برسر کار فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے حاضرین کی، ناظرین کی، سامعین کی حاجتوں کو روا فرما۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز فرما۔ پالنے والے جو بزرگ ہیں ان کو صحت و عافیت عنایت فرما۔ جو ملازمتوں میں یا کاروبار میں مشغول ہیں ان کے کاروبار میں رونق و برکت عنایت فرما۔ ملک و بیرون ملک سے جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی حاجات کو روا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی عنایت فرما۔ یا اللہ واسطہ ہے صاحب خانہ کی تمام حاجتوں کو، ان کے عزیز و اقارب کی تمام حاجتوں کو، حاضرین کے تمام اعزاء اور اقارب کی حاجتوں کو روا فرما۔ زمین و آسمان کی بلاؤں، وباؤں، بیماریوں، حادثوں، زلزلوں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے دشمنان شیعت کو ذلیل و رسوا فرما۔ مدارات مقدسہ کے راستوں کو باز فرما۔ مدار بقی کی تعمیر کے اسباب عنایت فرما۔ یا اللہ حج و زیارات کے مشتاق جو لوگ ہیں ان کے لیے اسباب سفر عنایت فرما۔ بالنبی و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عباس ابن محمد علی اصغری بیگم بنت بابو صاحب بیبی بنت علی عباس، عامر عباس ابن علی عباس، سید شمیم فاطمہ بنت شمشاد حیدر، عقیل عباس ابن امیر عباس مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد. ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہے تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھے ننھے ہاتھ ہے تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھے ننھے ہاتھ ہے تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھے ننھے ہاتھ نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر آ گئے ریحان و سرور
کربلا سے لوٹ کر آج تک خوشبو بدن میں کربلا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں کیا رہا خیموں میں شیکے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں شیکے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا میری بی بی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے. تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں ہیز اور اما دے دے, اپنی چادر کا صاحبہ دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی, تو جسے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے. تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر, ہم رہنا رہے ہمیں سرور. یا کربلا میں تیری شبی بن کر, اپنے بابا کی زندگی بن کر, تیرا بچپن ہے سکینہ بی بی اور جوانی ہے زینب مزتر. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام اللہ بدل ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الاخر لدی من لی زیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم ثانی زہرا، السلام علیکم سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا شہداء کربلا سیران کربلا اصحاب حسین علیہ السلام، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم شہزادی معصوم کن سلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا عین حیات، السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمده فيها طويل، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن سے بھی رلایا